للہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اگر تو میں نے 2-3 منٹ بات کرنی ہے تو میرا خیال ہے میں نے شکریہ ادا کرنا ہے بس، لیکن اگر آپ مجھے بڑی مہربانی کی بہت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ملی یکجہتی کونسل صوبہ سندھ کی قیادت کو، جناب اسد اللہ بھٹو، جناب قاضی احمد نورانی صاحب، اور ہمارے ملی یکجہتی کونسل کے مرکزی صدر جناب ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر الوری صاحب کو، تو بہت ہی بر موقع اور بر وقت جو ہے یہ اس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور واقعا ملی یکجہتی کونسل نے اپنی تخلیق اور اپنے وجود کا مقصد جو ہے اس کو پورا کیا ہے اس آج کی کانفرنس کے انعقاد سے۔ میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نام لے کے سب ذرا سن لیں اور پھر نہ کہیں کہ کسی نے نام لے کے اظہار برات نہیں کیا۔ میں نام لے کے آصف رضا علوی کے اس بیان اور آصف رضا علوی سے اظہار برات کرتا ہوں جو اس نے اسلام آباد میں کیا، اور اس نے جو توہین کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس سے اظہار برات کرتا ہوں۔ میں ہی نہیں، تمام تر شیعہ علماء قائدین اس سے اظہار برات کر چکے ہیں، اس سلسلے میں بیانیے دے چکے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اس کے باوجود جو لوگ آگ لگانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو یعنی نام لے کے اس سے اظہار برات نہیں کیا۔ آصف رضا علوی کے خلاف اس سے پہلے بھی اس نے جو غلو کیا اور اللہ تعالیٰ کی اور توحید کے خلاف جو اس نے باتیں کی، اس کے خلاف شیعہ علماء پہلے بھی لاہور میں اس کے خلاف مقدمات درج کرا چکے ہیں، اور مجھے یہ بتایا گیا افسوس کے بعد اہل سنت نے اس کو آزاد کروانے کی کوشش کی ہے اس میں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے بندے جو توحید و رسالت و معاد اور قرآن اور قبلہ اور ہمارے مشترکات کی یعنی توہین کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، ظاہر ہے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور خلفاء ثلاثہ جو یقیناً یعنی جن کے بارے میں فتاویٰ موجود ہیں اہل تشیع علماء کے، ان کی توہین کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اور جو اس طرح کا کام کرے وہ یقیناً گناہ گار ہے، اسی لیے اس کے خلاف جو ہے وہ اظہار برات ہم کرتے ہیں، اور کوئی اور بھی کرے گا تو ہم اس سے اظہار برات۔ لیکن ایک نقطہ ہے، میں آپ سے کہوں، کل کو کوئی یہاں پہ کر دے، پھر کوئی کسی اور جگہ خرافات بک دے، کوئی کسی اور جگہ، تو ہر ایک پہ کیا آپ پوچھیں گے؟ سارے شیعہ علماء کے خلاف، سارے مسلک کے خلاف مظاہرے کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ اس کے پیچھے کوئی اور مسئلہ ہے، ورنہ جو انفرادی افعال انجام دیے جاتے ہیں وہ کرنے والوں کے خلاف، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو، اس کے خلاف اقدام ہونا چاہیے، مقدمہ بھی ہونا چاہیے، قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا مجھے بتائیں کہ سندھ کے اندر جو ایک پورا گروہ نکل آیا، میری زبان جل جائے، امیر المومنین حضرت علی کو جس انداز سے گالیاں دی جا رہی تھی، کیا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کسی جماعت نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا؟ کیا اہل سنت کے نزدیک برابر نہیں یعنی خلفاء راشدین میں مولا علی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ 2 افراد کے آپ نے نام لیے، میں اپنے حضرت ابوالخیر زبیر کے میں جذبوں کو جانتا ہوں، ان کی پاک نیت کو جانتا ہوں، نہیں بعض اوقات انسان کے سامنے واقع آیا ہوتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ نام لے کے جیسے نعرے لگا کے پورے مظاہرے کیے گئے اور ان کو گالی دی گئی، میں سن نہیں سکتا اور میں آپ کے سامنے دہرا نہیں سکتا۔ تو میرا خیال ہے ان سے بھی ہم سارے کے سارے مل کر اظہار برات کریں جنہوں نے امیر المومنین حضرت علی کی توہین کی ہے اور بیعت بھی کی۔ اسی طرح میرا خیال ہے ہمیں یہ توہین یہی نہیں ہے، بلکہ اگر یزید اور شمر اور عمر ابن سعد کو یعنی ان کو بھی مقدسات میں شمار کیا جائے تو اہل سنت کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی اہل سنت کی توہین ہے، وہ بھی اہل بیت کی توہین ہے، وہ بھی امام حسین کی توہین ہے۔
کہ اگر ان قاتلوں کو اور ان ظالموں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہا جائے اور ان کے خلاف آواز اٹھانے پر کسی پر مقدمہ کیا جائے. لہذا اس کو، لیکن میں یہ کہوں گا مسلک اہل سنت کا نہیں ہے، مسلک یعنی یہاں پہ مسلکی مسئلہ نہیں ہے، افراد کا مسئلہ ہے، اور افراد کے خلاف جو کارروائی ہے اس پر ہم سارے متفق ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور یہ جو فضا ہے اس کو یعنی اس طرح مل کے ہم اس کو ٹھنڈا کریں. کراچی کا جو واقعہ ہے میرا خیال ہے اس پر اہل تشیع کو اس پہ ضرور انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ ایسی عبارتیں جس سے دل شکنی ہوتی ہو اس کو سر عام جو ہے، یہ ایک نقطہ ہے، یعنی خلافت راشدہ تک کا مسئلہ، یعنی 4 خلفاء تک یا امام حسن تک کا مسئلہ، جیسے کہ اہل سنت کی روایات میں آیا ہے 30 سال تک یعنی دور خلافت، اور اس کے بعد ملوکیت کے مسئلے پر ذرا شیعوں میں کے ہاں شدت پائی جاتی ہے، لیکن اگر بعض افراد کے لیے اہل سنت کے ہاں احترام پایا جاتا ہے تو میں اپنے برادران شیعہ سے ضرور کہوں گا کہ اس سلسلے میں یہ انداز ایسا اختیار کیا جائے جس سے آگ نہ لگے اور اشتعال پیدا نہ ہو. اب اس کے لیے مزید اس پہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، اس کا حل جو ہے وہ نکالنے کی ضرورت ہے، لیکن میرا خیال ہے اختلافات کو ایک حد تک رکھنے کی ضرورت ہے اور ایک سلیقے کے اندر جو ہے اس کو رکھنے کی ضرورت ہے. میں ایک بات یہاں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر کہ ہمارے اتحاد کی وجہ سے اور ملک میں جو امن قائم ہو گیا تھا اس سے بعض لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، ان کی جماعتیں اور ان کا وجود بیکار ہو گیا تھا. وہ پیدا ہی ہوئے تھے تکفیر کے لیے، وہ پیدا ہی ہوئے تھے تشدد کے لیے، وہ پیدا ہی ہوئے تھے انتہا پسندی کے لیے، ان کو پیسہ اس لیے ملا، ان کو اسلحہ اس لیے ملا، وہ تو بیچارے بیکار ہو گئے تھے. اب وہ اس طرح کے انڈیویجول ایسے واقعات کا سہارا لے کر اپنا وجود پھر سے ثابت کر رہے ہیں. وہ پہلے بھی دشمنان اسلام کا ایجنڈا پورا کرتے تھے، آج بھی وہ دشمنان اسلام کا ایجنڈا پورا کرتے ہیں. میں بحیثیت میں اپنے آپ کو کبھی بھی کسی مسلک کا آدمی نہیں کہتا، میرا نام مسلمان ہے جو میرے باپ ابراہیم نے رکھا ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں قوم سے فارغ التحصیل ہونے کی وجہ سے میں شیعہ ہوں تو پھر اس حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ دیوبندی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، بریلوی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، قرآن و سنت کو ماننے والے سب ہمارے بھائی ہیں. آپ ان کا کوئی نام رکھ دیں، بھائی نہیں بلکہ آیت اللہ سیستانی کے بقول انفسنا ہیں، وہ اور ہم ایک ہیں، ایک ہی جان ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جیسے نبی پاک نے فرمایا مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں، ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا بدن جو ہے وہ تکلیف میں ہو جاتا ہے. تو ایسا ہی ہے. کیا کشمیری سارے سنی ہیں؟ کیا کشمیری سارے شیعہ ہیں؟ نہیں، وہ مسلمان ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں. فلسطینی بھی مسلمان ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ. میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں اپنے قائدین محترم خدمت میں کہ اس موضوع کو بدلیں اور جو اصل پیچھے ہمارے مجرم ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، ان کے خلاف کوئی ایک پاکستان میں دن منائیں. میں مثال دیتا ہوں، ایک اسرائیل نامنظور تحریک شروع کریں پاکستان میں، ایک یوم مرد آباد اسرائیل ملک گیر، یہ ایک آپ اس کو ایک دن جو ہے اس کو مختص کریں تاکہ جو اصل دشمن ہیں ان کو ہم شیعہ سنی مل کر اپنا ٹارگٹ بنائیں اور ان حالات میں جو ہے اس کو مثبت راستے میں لیں. میں جماعت اسلامی کی قیادت کو اس مسئلے پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جب متحدہ عرب امارات نے انڈیا دیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جماعت نکلی، پورے ملک میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے اور اس فیصلے کے خلاف مظاہرے کیے. اب میرا خیال ہے حالات ہم خام خواہ ادھر سے ادھر لے جا رہے ہیں، اس کو کنٹینیو رکھنے کی ضرورت ہے اور نئے لوگ جو تیار ہیں ان کو پتہ ہو کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. ہم اپنی جانیں کٹا دیں گے، ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، ہم پاکستان کو کسی صورت، سن لے جس نے سننا ہے، پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے. سب سے یعنی بڑی قوت پاکستان ثابت ہوگا. نہ کشمیر کی آزادی سے کم ہم کوئی چیز قبول کریں گے اور نہ اسرائیل کے خاتمے اور فلسطین کی آزادی کے بغیر ہم کوئی چیز قبول کریں گے. بہت شکریہ آپ کا.